بے رے ساد یہ ساد الف برسیسا یا برسیسا عابد ہے، ایسا زبردست مستجاب الدعوات. کیا مستجاب الدعوات؟ یعنی جو کہہ دیا اللہ نے، نتیجہ شہرت بڑھتی گئی. اب جو بھی علاقے کے بیمار مریض ہیں، میں مول صاحب کے یہاں چلے جاؤں، اسی شہر کا حاکم جو تھا اس کی بیٹی نابینا اندھی پیدائشی مادرزاد، لڑکوں نے کہا ابا کہیے تو مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں. لے جاؤ، مرتا نہ تو کرتا کیا. آئے، کہیے وہ ہم شہر کے حاکم کے بیٹے ہیں تو ہماری بہن ہے اس طرح کے. مولا کا ایک جملہ ہے متقیوں کے صفات میں خطبہ حمام میں، فرماتے ہیں عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ. جن کی نظر میں خدا بڑا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سب چھوٹے ہوتے ہیں. تم مستجاب، آپ حاکم کے بیٹے ہو، ڈی ایم کے بیٹے ہو، منسٹر کے ہو، ہم سے اس سے مطلب نہیں. قانون یہ ہے کہ میں صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، چھوڑ دیجئے صبح کر دوں گا دعا. چلے گئے، صبح برسیسا نکلا. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا صاحب اسپونڈیلائٹس. یا اللہ شفا. چلو کیا بات ہے؟ کہا صاحب شوگر. یا اللہ. کیا بات ہے صاحب؟ یہ جس کی جو بیماری ہے. سب لوگ ٹھیک ہوتے گئے، جاتے گئے. پہنچا عابد کہاں؟ اس لڑکی کے پاس، اندھی اپاہج. کیا بات ہے؟ اس نے اپنی داستان سنائی. یا اللہ، وہ جیسے بٹن دبائیے فوراً بلب جلتا ہے نا، ویسے ہی عابد نے ایک یا اللہ کا بٹن دبایا، آنکھ روشن ہو گئی. صلوات بروائی. بات ہماری چلیے، گھمنڈ مت کرو مولوی صاحب. اتنا زبردست عابد عالم ٹھیک ہو گئی. عابد اپنی عبادت میں لگ گیا. اب راستہ تو پتہ نہیں، اندھی ہے بیچاری، اب ٹھیک ہوئی ہے تو بھائی لوگ آئے تو جائیں. وہ اپنا بیٹھی بھائیوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اپنا تو آئے، اپنی عبادت میں لگ گئے، سب چلے گئے. دیکھیے شیطان کی ایک بات بتائیں، شیطان ٹائم برباد کرنے کا قائل نہیں ہے. ایک بات آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، یہاں طے تھا مجھ کو کہ میں 2 بجے انشاءاللہ آ جاؤں گا. ایک صاحب نے کہا کہ اس مجلس کو خراب کرنا ہے، مثال کے طور پر، تو وہ جا کے کراری میں چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ بجائے ادھر موڑنے کے ادھر موڑ دیں گے. جب تک سمجھیں گے تب تک 20 کلومیٹر جا چکے ہوں گے، لوٹیں گے 3:30 تو بج ہی جائے گا، ساری نقشے بازی ختم ہو جائے گی ان کی. وہ جا کے 12 بجے سے کھڑے ہو گئے کراری چوراہے پر کہ اب گاڑی آئے تو گھماؤں، اب گاڑی آئے تو گھماؤں. اتفاق سے گاڑی آئی، خود ہی گھوم گئی ادھر. انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، چلے آئے. تو ایک لوگوں کو پتا تھا، کہنے لگے یار تم 2 گھنٹے سے کراری میں بیٹھے تھے مولانا کو بہکانے کے لیے، کچھ بولے نہیں، چلے آئے تم. کہنے لگا میں پاگل ہوں کیا اپنے کو ظاہر کروں؟ جب وہ خود ہی الٹے راستے پہ جا رہے ہیں تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ادھر جاؤ؟ وہ خود ہی جا رہا ہے. یہی حال شیطان کا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ اہل بیت کیا ہے. شیطان کو پتا ہے کہ بغیر عشق علی کے کسی کی عبادت قابل قبول نہیں ہے نا. وہ حدیث تو سلوات پڑھیے، سن لیجیے حدیث کے بیچ میں. اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پہ حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو جس کے دل میں عشق علی نہیں ہے، اویس، اس کی نماز سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے روزے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے حج؟ تو شیطان بیوقوف ہے، اس کو بہکائے گا نماز مت پڑھو. شیطان کرک ہے، بہکائے گا کہ روزہ مت رکھو. شیطان آپ کو بہکائے گا، شیطان ہم کو بہکائے گا جن کے دلوں میں عشق اہل بیت ہے، کہیں نماز روزہ کر کے پاس نہ ہو جائے. لہذا سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت محبان علی کو ہے.
صلوات بر محمد